السلام علیکم ریڈرز، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک۔ تو آج ہمارے ناول بے قدرہ کے ایپیسوڈ 2 ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اپنے ناول کے ایپیسوڈ 2۔ ناول نیم ہے بے قدرہ، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں۔ ایپیسوڈ 2۔ اسے لا کر سٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا جو گھر کے لان میں ہی بنایا گیا تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو کیسے روکا ہوا تھا یہ اس سے یا اس کے خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، مگر اتنی کوشش کے بعد بھی اس کی آنکھیں نم تھیں۔ شگفتہ بیگم کا تو دل پھٹنے کو آنے والا تھا۔ یا اللہ، اب تو ہی میری آخری امید ہے۔ یا اللہ، تو ہی میری بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچا سکتا ہے۔ شگفتہ بیگم نے آسمان کی طرف منہ کرتے دل ہی دل میں اپنے اللہ کو مخاطب کرتے کہا، مولوی صاحب آ گئے ہیں، نکاح شروع کرتے ہیں۔ آبا کی آواز عنایہ اور شگفتہ بیگم کے کانوں میں پگھلے شیشے کی مانند لگی تھی۔ اماں تو دہل کر اس کے قریب جا اسے گلے لگا چکی تھی، جبکہ اس نے روتے ہوئے اپنے ساتھ سٹیج پر مولوی کے ساتھ آ کر بیٹھتے اپنے دلہے کو دیکھا، جو سیاہ کالے رنگ کا حامل تھا اور بال بھی ایسے کہ جیسے چڑیا کا گھونسلہ ہو۔ شکل پر تو بے تحاشا کمینگی کے ساتھ لعنت پڑی ہوئی تھی۔ کیا اس کے ابا کو اس پر ترس نہیں آیا تھا؟ کس گناہ کی سزا دے رہے تھے وہ اسے؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں تھی کہ مولوی صاحب کی آواز پر ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ عنایہ امجد خان، ولد امجد خان، آپ کا نکاح۔ رکیں، مولوی کی رواں الفاظ کو کسی کی بھاری آواز نے روکا۔ رکیے مولوی صاحب، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پہلے میری بات بھی تو سن لیں۔ سب لوگوں نے حیرت سے اس نوجوان کو دیکھا جو بولتا ہوا سٹیج پر آیا تھا، جبکہ عنایہ تو اسے یہاں دیکھ حیرت کی مورتی بنی ہوئی تھی۔ اس کا یہاں کیا کام تھا؟ مگر وہ جس انداز میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس فوراً ہوا اور دل ڈر کے سبب زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ کون ہو تم لڑکے؟ امجد صاحب نے باروب لہجے میں اس سے پوچھا، جو پرسنالٹی سے تو کوئی امیر رئیس زیادہ لگ رہا تھا، جبکہ ساتھ موجود 4 گارڈ اس بات کو واضح کر رہے تھے کہ وہ کافی امیر شخص تھا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے جیسے ان سے پوچھنا چاہا اور پھر خود ہی ہنس دیا۔ میں وہ شخص ہوں جس سے آپ کی بیٹی پہلے ہی نکاح کر چکی ہے۔ میرا نام ہے سکندر شاہ۔ اپنا نام لیتے ہوئے اس کے لہجے میں غرور تھا، جبکہ عنایہ اور باقی سب تو اس کے الفاظ سن دنگ رہ گئے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ امجد صاحب نے غصے سے کہا۔ ارے کون سی بکواس؟ میں نے تو کوئی بکواس نہیں کی۔ آپ تو بلا وجہ غصے میں آ گئے سسر جی، اس نے جیسے ان کے غصے کو ہوا دیتے کہا۔ وہ اپنے بدلے کے چکر میں ہر لحاظ بھول رہا تھا، اور ہمیشہ اپنے بدلے کے چکر میں وہ ایسا ہی ہو جاتا تھا، سب لحاظ بھول جانے والا۔ بابا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس شخص کو نہیں جانتی، میرا یقین کریں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ صدمے کی حالت سے باہر نکلتے ہی وہ تڑپ کر امجد صاحب کے پاس آتی روتے ہوئے انہیں یقین دلانے لگی۔ ارے میری جان، تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ بتاؤ نا کہ تم نے مجھ سے نکاح کر رکھا ہے۔ سکندر کے کہنے پر وہ غصے سے اس کی طرف آئی، اس کے کوٹ کو اپنے نازک ہاتھوں کی گرفت میں لے گئی۔ بکواس بند کرو، نہیں ہوں میں تمہارے نکاح میں، بتاؤ سچ سب کو، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ غصے سے اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ جھوٹ کب بولا میں نے؟ چہرے پر معصومیت سجا کر کہتے وہ عنایہ کو زہر سے بدتر لگا تھا۔ جھوٹ؟ یہ سب جھوٹ ہے جو تم بول رہے ہو۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ بتاؤ نا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس جو تمہاری بات کو سچ ثابت کرے؟ غصے سے ہوئے سرخ چہرے سے اسے کہتی وہ مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اس کا یوں بے بس ہونا سکندر کو سکون دے رہا تھا۔ ثبوت بھی ہے میری جان، ثبوت بھی لایا ہوں، خود دیکھ لو۔ کہنے کے ساتھ اس نے پاس کھڑے کرمداد سے کچھ پیپر پکڑے جو اس کے پاس پیچھے کھڑا تھا۔ یہ لو، دیکھ لو، وہ پیپر اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ حیرت سے ان پیپرز کو دیکھ رہی تھی جو نکاح نامہ تھا اور اس پر اس کے سائن بھی تھے۔ یہ پیپر نکلی ہیں، یہ میں نے سائن نہیں کیے، میں نے تو کوئی نکاح نامہ سائن نہیں کیا۔ وہ حیرت سے آہستہ آواز میں بڑبڑائی۔ دکھاؤ مجھے۔ امجد صاحب جو تب سے تماشا دیکھ رہے تھے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے پیپر چھینتے ہوئے بولے۔ پیپرز پڑھنے کے بعد ان کا ہاتھ اٹھا تھا اور عنایہ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ تھپڑ اتنی شدت کا تھا کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے گری تھی۔ شگفتہ بیگم جو خود پریشانی سے سارا معاملہ دیکھ رہی تھی، عنایہ کو تھپڑ لگنے پر اسے گرتا دیکھ تڑپ کر آگے بڑھی تھی اور اسے نیچے بیٹھ گلے لگایا، جو بہت بری طرح ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سکندر بڑے مزے سے یہ سارا سین دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا تماشا ہے امجد؟ تم نے ہمیں یہاں بے عزت ہونے کے لیے بلایا تھا کیا؟ ہمیں نہیں کرنی اپنے بیٹے کی شادی تمہاری بد کردار بیٹی سے، رکھو اسے اپنے پاس۔ امجد صاحب کے دوست جو کب سے سارا تماشا خاموشی سے دیکھ رہے تھے،
غصے میں آ کر بولے اور اپنے بیٹے اور خاندان والوں سمیت عنایا کو برا بھلا کہتے وہاں سے جا چکے تھے۔ سکندر کو اپنا بدلہ پورا ہوتا ہوا نظر آیا تو اس نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے وہاں سے جانے کا سوچا۔ دیکھیں امجد صاحب، آپ کی بیٹی آپ کو اور مجھے ہم سب کو دھوکہ دے رہی تھی۔ مجھے نہیں رکھنا اس سے اب کوئی اور رشتہ۔ آپ کو مبارک ہو آپ کی بیٹی۔ اب اسے وہاں سے جانا تھا، اس لیے خود بہانہ بناتا وہاں سے جانے لگا کہ امجد صاحب کی آواز نے اسے روکا۔ رکو لڑکے، کہاں جا رہے ہو؟ اس لڑکی کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ نفرت سے عنایا کو دیکھتے بولے، نہیں بابا، میں نہیں جاؤں گی، اس کے ساتھ میرا کوئی نکاح نہیں ہوا اس سے۔ وہ ان کے پاؤں پڑتے بولی۔ شگفتہ بیگم تو خود رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، اس نکاح نامے پر تمہارے ہی سائن ہیں، کسی اور کے نہیں۔ وہ غصے سے نکاح نامہ اس پر پھینکتے ہوئے بولے، نہیں بابا، یہ سائن میرے ہیں، پر میں نے نہیں کیے، پلیز میرا یقین کریں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے یقین دلائے انہیں۔ لڑکے، تم اسے یہاں سے لے جا سکتے ہو۔ وہ عنایا کو جھڑکتے سکندر شاہ سے مخاطب ہوئے۔ اس سے پہلے کہ سکندر کچھ بولتا، مولوی صاحب نے امجد صاحب کو مخاطب کیا جو تب سے وہاں موجود تھے۔ امجد بیٹا، اگر بیٹی اس لڑکے کے ساتھ رخصت کرنی ہی ہے تو نکاح دوبارہ کرو، تاکہ نکاح صحیح سے ولی کی اجازت کے ساتھ ہو۔ مولوی کے الفاظ تو جیسے عنایا پر بجلی کی مانند گرے تھے۔ نہیں بابا، آپ مجھے مار دیں، زندہ دفن کر دیں، چاہے تو آگ لگا دیں، پر مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں بھیجیے، مجھے نہیں جانا اس کے ساتھ۔ خدا کے لیے ظلم نہ کریں۔ سکندر جو مولوی کی بات پر انکار کر کے وہاں سے جانے لگا تھا، عنایا کے الفاظ سن رک گیا۔ وہ لڑکی اسے ٹھکرا رہی تھی، اس سے نکاح کی بجائے خود پر موت کو فوقیت دے رہی تھی۔ چاہے وہ اس سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ تو یہاں آیا ہی اسے سب کے سامنے بے عزت کر کے اپنا بدلہ لینے تھا۔ وہ جس کے پیچھے لڑکیاں پاگل تھیں، جس کی ایک نگاہ کے لیے لڑکیاں ترستی تھیں، وہ اس سے انکار کر رہی تھی، مطلب سکندر شاہ کی توہین کر رہی تھی۔ چاہے اس کا بدلہ پورا ہو چکا تھا، لیکن اس کی یہ بات سکندر شاہ کی انا پر کاری ضرب کی طرح لگی تھی۔ مجھے منظور ہے آپ کی بات، آپ دوبارہ نکاح کروا سکتے ہیں اور اسے میرے ساتھ رخصت کر سکتے ہیں۔ سکندر کے کہنے پر کرمداد اور عنایت دونوں نے بیک وقت اسے دیکھا۔ سائیں، یہ آپ، اس سے پہلے کہ داد کچھ کہتا، سکندر کے ہاتھ کے اشارے نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ اٹھو عنایا، بیٹھو صوفے پر، تاکہ نکاح کی رسم ادا کریں۔ شگفتہ بیگم کے الفاظ پر عنایا نے حیرت سے انہیں دیکھا، جو بنا کسی تاثر کے سنجیدہ چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑی اسی سے مخاطب تھی۔ امی آپ بھی؟ اس کے منہ سے حیرت کے مارے آواز بھی نہ نکلی، محض ہونٹ ہلے تھے، جبکہ شگفتہ بیگم بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں پر بند باندھے کھڑی تھیں۔ انہیں عنایا پر یقین تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ اگر عنایا سکندر کے ساتھ نہ جاتی تو امجد صاحب اسے واقعی قتل کر دیتے، اور ایک ماں اپنی اولاد کی موت نہیں دیکھ سکتی، اس لیے انہیں یہ راستہ ٹھیک لگا تھا۔ چاہے جو بھی تھا، ان کی بیٹی زندہ تو رہتی۔ چپ چاپ نکاح کے لیے ہاں کہو عنایا، اور جاؤ یہاں سے، ساری زندگی یہاں مت آنا۔ ان کے الفاظ کا مطلب تو کچھ اور تھا، مگر عنایا نے کچھ اور ہی لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سب کو یہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے امی، مگر یاد رکھیے گا، آج کے بعد بلکہ ابھی سے عنایا مر گئی اور پیچھے صرف اس کی زندہ لاش بچے گی۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں کہتی اسٹیج پر رکھے صوفے پر جا بیٹھی، اور اگلے کچھ ہی منٹوں میں وہ نایا امجد خان سے عنایا سکندر شاہ بن گئی تھی۔ شگفتہ بیگم اسے گلے لگانے کے لیے اس کے قریب آئی ہی تھیں کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا، اسے خود بھی 2 قدم پیچھے لیے۔ عنایا میری بچی، انہوں نے روتے ہوئے اسے پکارا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیٹی، سنا آپ نے، مر گئی وہ عنایا جو آپ کی بیٹی تھی۔ آپ نے میرا یقین نہیں کیا، اپنی بیٹی پر یقین نہیں کیا، یعنی کہ آپ کو اپنی تربیت پر یقین نہیں تھا۔ وہ غصے سے بولتی روتے ہوئے وہاں سے بھاگتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ شگفتہ بیگم کی ممتا تڑپ کر رہ گئی تھی۔ سکندر اور داد باہر گاڑی کی جانب بڑھ ہی رہے تھے کہ وہ ان کے پاس سے بھاگتی ہوئی گزری۔ انہیں لگا وہ گاڑی کی جانب ہی گئی ہے، ویسے بھی یہاں کون سا نارمل رخصتی ہو رہی تھی جو کوئی اسے گاڑی تک لے جا کر بٹھاتا۔ وہ آگے بڑھنے لگے تھے کہ شگفتہ بیگم کی آواز پر رکے، جو سکندر سے مخاطب تھی۔ بیٹا، میری بیٹی کا خیال رکھنا، اسے خوش رکھنا، وہ ساری زندگی خوشیوں کو ترسی ہے، یہ ایک ماں کی تم سے گزارش ہے۔ وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی اس سے بولی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ ان کے ہاتھ پکڑتا بولا، جبکہ ان کی حالت دیکھ داد کو بھی دکھ ہو رہا تھا، مگر وہ اپنے سائیں کے آگے بے بس تھا۔ میں رکھوں گا خیال، آپ پلیز ٹینشن نہ لیں، وہ ان کو دلاسا دیتا بولا۔ اسے عنایا سے کوئی سروکار نہیں تھا، مگر اپنی ماں کی عمر کی عورت کا یوں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کھڑے ہونا اسے اچھا نہ لگا، اس لیے بول پڑا۔
شکریہ بیٹا، بہت شکریہ، وہ مسرت سے بولی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئیں۔ وہ گاڑی کے قریب پہنچے تو عنایا کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ کہاں گئی یہ لڑکی؟ سکندر پریشانی سے داد کو بولا، جو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تم اس طرف دیکھو، میں اس طرف دیکھتا ہوں۔ گارڈ کو اس نے ابھی واپس بھیج دیا تھا، اس لیے وہ دونوں ہی اس وقت عنایا کو ڈھونڈنے نکلے۔ وہ تھوڑا سا ہی آگے بڑھا تھا کہ اسے سرخ جوڑے میں شکستہ قدم اٹھاتی سڑک پر چلتی نظر آئی۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتا وہ اس کے قریب پہنچا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ جو جسم ڈھیلا چھوڑے چل رہی تھی، کسی کے پیچھے سے بازو پکڑ کر کھینچنے پر کٹی پتنگ کی طرح لہرا کر اس کے سینے سے جا لگی، جبکہ سکندر شاہ ایک پل کے لیے تھم گیا تھا۔ میک اپ واٹر پروف ہونے کے سبب جوں کا توں تھا، اور اوپر سے رونے کے سبب ہوئی لال آنکھوں نے تو جیسے خوبصورتی کا الگ ہی روپ دھار رکھا تھا۔ کہاں جا رہی ہو ہاں؟ ایک دم ہوش میں آتا وہ غصے سے بولا۔ چھوڑو مجھے، نہیں جانا تمہارے ساتھ، چھوڑو، وہ غصے سے خود کو چھڑاتے بولی۔ کیوں نہیں جاؤ گی میرے ساتھ ہاں؟ بولو، کیوں نہیں؟ تمہارے تو اچھے بھی جائیں گے۔ سکندر شاہ تو اپنی کوئی ٹوٹی ہوئی چیز بھی اپنی پہنچ سے دور نہیں کرتا۔ تم تو پھر نکاح میں ہو، تو تمہیں کیسے چھوڑ دوں؟ چلو میرے ساتھ، اور خبردار جو تمہاری اب آواز بھی نکلی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتا وہ اسے ساتھ گھسیٹتے ہوئے زبردستی لے جانے لگا۔ تم سے کوئی برا ہے بھی نہیں۔ جب کچھ نہ بن سکا تو وہ غصے اور بے بسی سے ملی جلی کیفیت کے ساتھ بولی، جس پر سکندر نے محض اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تو گائز یہ تھی ایپیسوڈ 2 بے قدرہ کی، اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، کمنٹ کر کے بتائیے گا بھی ضرور۔ اگر کوئی بات اچھی نہیں لگی تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ایپیسوڈ دوں تو آپ کو مل جائے۔ اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اسٹے بلیسڈ اینڈ ہیپی۔ اللہ حافظ۔